وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ معزز ناظرین، اللہ پاک نے اپنے کلام و اسماء الحسنہ اور اکابر و اسلاف کے تجربات میں بڑی برکتیں رکھی ہیں، اور اس سلسلے سے آپ ہمارا چینل روحانی علاج اور مسائلوں کا حل دیکھ رہے ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع ہے قرآن کریم حفظ کرنے کا آسان طریقہ۔ قرآن کریم حفظ کرنے کا یعنی حافظ قرآن بننے کا آسان طریقہ، بالخصوص جو قرآن پاک حفظ کر کے بھول گئے ہوں۔ تو ناظرین، سب سے پہلے آپ ناظرہ خوب پڑھیں، اور اتنا پڑھیں کہ آپ کے ناظرہ کے پڑھنے میں روانگی آ جائے۔ آپ کے پڑھنے میں جتنی روانگی آئے گی اتنی ہی آپ کے حفظ کرنے میں آسانی ہوگی۔ اور اس سے پہلے سورہ انشراح، یہ اماں پارہ کی ایک چھوٹی سی صورت ہے۔ سورہ انشراح، الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک، یہ والی صورت چھوٹی سی صورت ہے، تو اسے آپ پہلے یاد کر لیں۔ اور ناظرہ پڑھنے سے پہلے ہو یا حفظ کرنے کے پہلے ہو، آپ پڑھنے سے پہلے آپ 3 مرتبہ یہ صورت کو پڑھ کر کے اپنے سینے میں دم کر لیں گے۔ اس کے بعد بسم اللہ آپ شروع کر دیں۔ ایسا کرنے سے آپ کے پڑھائی میں، آپ کے حفظ کرنے میں آسانی ہو جائے گی۔ آپ کا سینہ کھل جائے گا، آپ کا ذہن کھل جائے گا، آپ کا سینہ انشاءاللہ اللہ کے فضل سے روشن ہو جائے گا، اور اس کے برکات و انوار آپ کو ملے گی۔ ایک تو یہ عمل رہے گا، ہمیشہ جب بھی آپ حفظ کرنے بیٹھیں گے تو سورہ انشراح، الم نشرح لک صدرک، یہ صورت 3 مرتبہ پڑھ کر کے آپ اپنے سینے میں دم کر لیں گے۔ اس کے بعد بسم اللہ۔ دوسرا، سورہ یاسین شریف ہر روز صبح اور رات کو منزل، جو رقیہ کہتے ہیں، تو اسے تا حیات، جب تک آپ زندہ رہیں تا حیات اس کو آپ اپنے معمول میں رکھیں گے۔ ہر روز صبح سورہ یاسین شریف پڑھیں گے، اور رات کو سونے سے پہلے منزل پڑھیں گے، اور پڑھ کر کے اپنے سینے میں دم کریں گے اور دعا کر کے آپ سو جائیں گے۔ تو سورہ یاسین شریف کی برکات و انوار یہ آپ کو ملیں گے۔ اور منزل پڑھنے سے اس سے ایک فائدہ ہوگا کہ آپ کے حفظ کرنے میں شیطانوں کا بڑا اثر ہوتا ہے، بڑا خلل ہوتا ہے، بڑے وساوس ہوتے ہیں۔ بیمار ہو جاتا ہے بچہ، ہمت ہار جاتا ہے، یاد نہیں ہو پاتا ہے، اور بہت ساری رکاوٹیں آتی ہیں۔ تو تمام رکاوٹوں کے لیے، وسوسوں کے لیے، اور مصیبتوں سے بچنے کے لیے، اور وسوسوں سے بچنے کے لیے یہ بڑی مدد ملے گی آپ کو۔ شیاطین کے حملے سے بچنے کے لیے، بری نظر سے، جادو ٹونے سے، ان سب سے آپ کی تمام زندگی حفاظت ہوگی۔ تو صبح کو سورہ یاسین شریف اور رات کو منزل، یہ ہمیشہ اپنے معمول میں رکھیے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک عمل ہے، 3 عمل آپ کریں گے حفظ قرآن کرنے کی نیت سے۔ آپ 3 عمل کریں گے لائف میں ایک مرتبہ زندگی میں ایک مرتبہ۔ سب سے پہلے سوتے وقت، سونے سے پہلے درود شریف آپ 11 مرتبہ آگے پیچھے پڑھیں گے۔ پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم 1 مرتبہ پڑھیں گے۔ پھر سورہ فاتحہ، الحمدللہ شریف، الحمد شریف 100 دفعہ پڑھیں گے۔ پڑھ کر کے آپ پھر اپنے سینے میں دم کر کے حفظ کے لیے آپ دعا کر کے سو جائیں گے۔ یہ ایک عمل ہوا۔ دوسرا عمل، آپ گلاب و زعفران سے آیت الکرسی کو عظیم تک لکھیں گے۔ اس کے بعد پھر سورہ انشراح، وہی الم نشرح لک صدرک، یہ والی صورت کو آپ لکھیں گے۔ لکھ کر کے اس کو پاک پانی میں آپ ڈال دیں گے۔ اب اس پر 11 مرتبہ درود شریف آگے، اور پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم 1 مرتبہ، پھر 70 مرتبہ سورہ انشراح، وہی صورت الم نشرح لک صدرک، یہ صورت کو آپ 70 مرتبہ پڑھیں گے۔ پھر 11 دفعہ درود شریف پڑھ کے اس پانی میں دم کر دیں گے۔ اب اس پانی کو صبح نہار منہ روزانہ آپ صبح آدھا گلاس آپ پی جائیں گے۔ پھر آپ پینے کے بعد آدھا گھنٹہ تو کچھ کھائیں گے پئیں گے نہیں، ایسا 40 دن تک۔ سورہ فاتحہ والا عمل جو آپ رات کو کریں گے وہ بھی 40 دن کا ہوگا، اور یہ جو پانی پئیں گے یہ بھی 40 دن کا ہوگا۔ اور تیسرا عمل ہے کہ ایک عمل ہے، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائے تھے۔ ان کا حفظ بڑا کمزور تھا، تو ایک عمل بتائے تھے، 7 جمعہ کرنا ہے، شب جمعہ کو 7 شب جمعہ میں کرنا ہے، صرف 1 مرتبہ زندگی میں 7 شب جمعہ کو یہ عمل کرنا ہے۔ 4 رکعت کی نماز ہوتی ہے، اس میں 4 سورت پڑھی جاتی ہے، پھر ایک مخصوص دعا ہے اس کو پڑھی جاتی ہے۔ تو یہ عمل کو آپ، تبلیغ جماعت کی ایک مشہور کتاب ہے فضائل اعمال،
फ़ज़ाइल अमाल दुनिया की हर जगह, हर मस्जिद में, हर कोने में आपको हर ज़बान में मिलेगी। तो फ़ज़ाइल अमाल में जो बाब फ़ज़ाइल कुरान है, तो फ़ज़ाइल कुरान के आखिर सफ़े में ये अमल लिखा हुआ है, आप वहाँ से इस अमल को हासिल कर लेंगे। यहाँ वीडियो लंबा हो जाएगा इस वजह से। तो ये 3 अमल रहा। एक सूरह फातिहा को रात को आप सीने में दम करेंगे, फिर दूसरा सूरह इंशिराह आयतुल कुर्सी के साथ आप लिख करके उस पर अमल करके आप पिएंगे। ये वाला अमल बीच बीच में आप करते रहेंगे, 2, 4, 6 महीने के बाद, बीच बीच जब तक हिफ्ज़ चलता रहेगा, बीच बीच में इसको आप करते रहेंगे। पीने वाला 40 दिन का पीने वाला आप करते रहेंगे। पानी कम होगा फिर मिलाएंगे, कम होगा फिर मिलाएंगे, इस तरह से 2-4 महीना किया, उसके बाद फिर किया, उसके बाद फिर किया, ऐसे करते रहेंगे। और शब जुमा वाला अमल सिर्फ 7 दिन का आप कर लेंगे। ये 3 अमल आप हिफ्ज़ कुरान की नीयत से पहले आप कर लेंगे। इसके साथ साथ नाज़रीन, रोज़ी हलाल हो और खाने पीने में दिमागीन का इस्तेमाल हो। दिमागी बेरेनो, ये सब यूनानी दवाखाना में ये सब दवाइयाँ मिलती हैं दिमाग का, जिसमें आंवला, मुरब्बा आंवला होता है, बादाम होता है। ये सब ना मिले तो आंवला का मुरब्बा रोज़ाना 1 अदद आप सवेरे खाली नहर मुँह खा लें, और उसी तरह से 5 बादाम, 7 बादाम, 3 अदद बादाम, इस तरीके से भी आप बादाम को रात को पानी में फुलाएं, सुबह छिलका और पानी को फेंक करके बादाम को चबा कर मिश्री मिला करके खा लिया करें। महीना 2 महीना खाएं, फिर 2-4 महीना गैप कर दें, फिर उसके बाद खाएं। आंवला का मुरब्बा भी, बादाम भी, तो आपके ब्रेन को बहुत सपोर्ट करेगा हिफ्ज़ करने में। तो नाज़रीन, ये तो मैंने अमलियात में वो तरीक़े हुए। अब नाज़रीन आइए अपने असल मौजू की तरफ। हाफिज़ कुरान बनने का आसान तरीक़ा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाफिज़ कुरान बनने का आसान तरीक़ा, बिलखुसूस जो याद करके भूल गए हों। सबसे पहले आप हाफिज़ कुरान बनने की कामिल नियत करें और अल्लाह पर भरोसा करके बिस्मिल्लाह कर दें। आप अपनी फुर्सत का, सहूलत का एक वक्त निकालें 24 घंटे के अंदर, 1 घंटे का, पूरे 24 घंटे में 1 घंटे का आप वक्त निकालें। और चाहे तो दिन का हो या रात का हो, या आधे घंटा दिन का हो, आधे घंटा रात का हो, डे एंड नाइट, या दिन का 1 घंटा हो या रात का 1 घंटा, जो आपका फुर्सत का जो वक्त हो, 1 घंटा आप 24 घंटे में 1 घंटा आप निकालेंगे। और फिर उसमें आप बिस्मिल्लाह हिफ्ज़ कुरान करेंगे। तो सबसे पहले हिफ्ज़ कुरान के 5 फार्मूले हैं, इसे आप अच्छी तरह समझ लें। पहला, सबक जो आप याद करेंगे, जितना याद हो सके, आपको जितना याद हो सके सबक, पहला सबक है। फिर दूसरा है सबक का पारा, जिसे सबकन पारा भी कहते हैं, सबक पारा भी कहते हैं, इन नामों से याद किया जाता है, तो सबक पारा। और तीसरा है आमुख्ता, पिछला जो आप सुनाएंगे, सबक का पारा, आमुख्ता। और चौथा है हर 5 पारे पर आपका सबक बंद हो जाएगा। उसके बाद जो आप 5 पारा जो हिफ्ज़ किया है उसको अज़बर याद करेंगे, पूरा 5 पारा याद कर सुनाने के बाद ही आगे आपका सबक बढ़ेगा। और 5वां है आखिर का दौरा है। हिफ्ज़ कुरान हो जाने के बाद अब दौर करेंगे। कैसे करेंगे तो वो आगे आप देखेंगे। तो ये 5 फार्मूले आते हैं, सबक का पारा, आमुख्ता, और हर 5 पारे पर आपका सबक बंद होगा, और मुकम्मल हिफ्ज़ होने के बाद फिर दौर होगा। ये 5 फार्मूले होते हैं। शुरू करते हैं सबसे पहला सबक पर। सबक 1 रुकू हो या आधी रुकू हो, या 1 सफ़ा हो या आधा सफ़ा हो, या जितनी आपको तौफीक हो, 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, जितना आप याद कर सकें, जो तौफीक हो, अल्हम्दुलिल्लाह उसे बिस्मिल्लाह कर लें। याद करने का ये तरीक़ा है कि आप जितना आप याद कर पाएंगे, उससे पहले आप 25 मरतबा देख कर, रुक करके, नाजरे से देख करके अच्छी तरह से उसको आप पढ़ लें। ऐसा पढ़ने से आपका हिफ्ज़ आसान हो जाएगा, आप में रवानगी आ जाएगी। तो फिर आपका ये सबक कच्चा हो जाएगा। फिर आप याद करना शुरू करें। याद इस तरह से करेंगे कि आधी लाइन, 2 जुमले, उसको रटेंगे, जितना हो सके आप रटेंगे। 1 लाइन या आधी लाइन या 2 जो जुमला रटा, याद हो गया। अब पिछला को भी लाते जाएंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। 2 लाइन, 1 लाइन, जो भी हो, जिस तरह से आप याद कर सकें, वो याद हो गया, फिर पिछले को जोड़ेंगे। ऐसे करते करते आपको जितना याद करना है उतना आप जैसे याद करेंगे, आगे का पिछला आप मिलाते जाएंगे। इस तरीके से याद हो जाने के बाद फिर 10, 20, 25 मरतबा उसको लौट फिर करेंगे। चलते फिरते, उठते बैठते आप उसी को पढ़ते रहेंगे। इंशाअल्लाह आपका सबक याद हो जाएगा।
اس کو دیکھے بھی اس طرح سے آپ ایک کبھی دیکھے پڑھے کبھی بنا دیکھے پڑھے، اس طرح سے آپ پڑھتے رہیں آپ، تو سبق یاد ہو جائے گا۔ آپ نے سبق سنا دیا، اب کچھ دن کے بعد پھر سبق آج کل پرسوں میں جب آپ کا آگے بڑھے گا تو پھر اب سبق کا پارہ کا نمبر آئے گا۔ سبق کا پارہ یہ ہے، یہ بہت اہم ہے حفظ قرآن میں، یہ بہت اہم ہے۔ میں نے آپ یوں سمجھیے کہ یہی راز ہے کامل یا پکا حافظ بننے کا، سبق کا پارہ۔ جس حافظ کا سبق کا پارہ مکمل رہا ہے وہ پکا حافظ ہوتا ہے جی۔ تو اس پر بہت دھیان دینا چاہیے۔ اگر آپ کا کبھی کسی وجہ سے سبق ناغہ ہو جائے یا آموختہ ناغہ ہو جائے، بھی آموختہ کی بات آئے گی آپ کو، آموختہ ناغہ ہو جائے، کبھی شادی بیاہ کا موقع ہو یا کوئی غم کا موقع ہو یا کوئی تہوار کا موقع ہو یا آپ کا سفر ہو، آپ سبق یاد نہیں کر سکیں یا پچھلا آموختہ یاد نہیں کر سکے، مگر سبق کا پارہ ناغہ نہیں ہوگا، اور وہ چونکہ آپ کو یاد ہوگا اس لیے آپ کو پڑھنا ہے سبق کا پارہ۔ سفر میں، ٹرین میں، بس میں، گھر میں، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، آپ کو خوشی غم ہر جگہ ہر حال میں سبق کا پارہ آپ کو پڑھنا ہے، اور وہ آپ پڑھ سکیں گے، آپ پڑھ سکیں گے اس لیے کہ وہ آپ کو یاد رہے گا۔ تو اس کا میں نے خیال رکھیے گا۔ تو سبق کا پارہ کا یہ طریقہ ہے کہ آپ کا سبق جیسے جیسے آگے بڑھے گا آپ پچھلا آپ ملاتے رہیں گے، جیسے جیسے آگے بڑھے گا آپ پچھلا اس کو آپ ملاتے رہیں گے، اور یہ پورے ایک پارہ کے حساب سے چلے گا۔ ہمیشہ سبق کا پارہ ایک پارہ کے حساب سے چلے گا۔ یہ ایک رکوع آپ کو یاد ہو گیا تو آپ اچھا پھر سبق سنانے کے بعد بعضے سبق کے فوراً بعد سبق کا پارہ دیتے ہیں، یا بعضے کچھ دیر کے بعد سبق کے پارہ کو اچھی طرح لوٹ پھر کرنے کے بعد سناتے ہیں جس میں آپ کو سہولت ہو۔ تو جیسے کہ ابھی آپ نے آدھی رکوع آدھا صفحہ یاد کیا، اور گزشتہ کل پھر آدھی صفحہ یاد کریں گے، تو گزشتہ کل کا جو آدھا صفحہ ہوگا وہ آج آپ پھر سے سنائیں گے، اسے سبق کا پارہ کہتے ہیں۔ پھر پرسوں آپ آدھی رکوع ہو آدھا صفحہ ہو اور آپ سبق یاد کریں گے، تو پچھلا جو ہے وہ ایک صفحہ آپ کا ہو گیا، تو اس کو بھی آپ سبق کے بعد یا سبق کے تھوڑی دیر کے بعد آپ اس کو سنائیں گے۔ اس طرح سے آپ یہ سلسلہ آپ کا پورے پارہ تک چلے گا، پورے پارہ تک چلے گا۔ جب آپ دوسرے پارے پر چلے جائیں گے تو 2-3 رکوع کے بعد پھر یہ سبق کا پارہ اسی طرح سے جیسے جیسے آپ آگے بڑھیں گے پچھلا پارہ کا رکوع وہ اسی طرح سے کم ہوتا چلا جائے گا۔ مانے ہر حال میں آپ کا سبق کا پارہ پورے حفظ ہونے تک ایک پارہ چلے گا۔ سبق جتنی آپ کو توفیق ہو، جتنے آپ یاد کر سکیں، سبق کا پارہ ایک پارہ۔ اس کے بعد ناظرین نمبر آتا ہے آموختہ کا۔ آموختہ کا نمبر آتا ہے، اور آموختہ اسے کہتے ہیں کہ جب آپ نے ایک پارہ پڑھ لیا، 2 پارہ پڑھ لیا، تو پچھلا جو ہے اب پچھلا چلے گا، پچھلا بھی سنایا جائے گا۔ سبق کا پارہ اب پچھلا آموختہ، پچھلے والے کو آموختہ کہتے ہیں۔ تو وہ کس طرح سے چلے گا وہ بھی آپ دیکھیں۔ آپ ایسا کریں گے کہ آپ کو پتہ چلا کہ سبق اور سبق کا پارہ اور آموختہ یہ 3 چیز خاص ہوا، یہ 3 چیز اس میں خاص، سبق کا پارہ، آموختہ، یہ 3 چیز خاص ہے، یہ چلتا رہے گا۔ سبق کے پارے میں آپ کا من کبھی کہے گا، شیطان کبھی کہے گا، ارے یار کتنا پڑھنا ہے، یاد تو ہے ہی ہے، کیا پڑھنا ہے؟ لیکن نہیں، آپ اپنے نفس کی بات پر، شیطان کی بات پر آپ کو آنا نہیں ہے۔ آپ کو سبق کا پارہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، آپ کو وضو بے وضو، سفر میں، ٹرین میں، گھر میں، آپ کو پڑھتے رہنا ہے۔ جتنا پڑھیں گے سبق کا پارہ اتنا مکمل پختہ یاد ہوگا۔ آپ کو سورہ فاتحہ کیوں اتنا یاد ہے؟ اس لیے کہ آپ نے اتنا پڑھا کہ وہ ازبر ہو گیا، وہ ابزرو ہو گیا آپ کے سینے میں۔ تو اسی طرح سے سبق کا پارہ ناظرین آپ کو پڑھتے رہنا ہے۔ سبق کے بعد پھر جو آموختہ ہوگا، آموختہ ایک پاؤ کے حساب سے چلے گا۔ سبق جتنا آپ یاد کر سکیں، پارہ ایک پارہ اور آموختہ ایک پاؤ کے حساب سے۔ یہ آپ کی آسانی کے لیے، یہ فارمولہ آپ کی آسانی کے لیے ہے، آپ آسانی سے اس کو ایسا کر سکتے ہیں۔ جب آپ کا پچھلا چلے گا تو ایک پاؤ کے حساب سے آپ چلے گا، تو آپ آسانی سے اس کو کر سکیں گے، اور ایسا کرنے میں ناظرین آپ کی سہولت ہوگی۔ اللہ اگر آپ کو توفیق دیتے ہیں، زیادہ وقت آپ نکال سکتے ہیں اور زیادہ آپ کی یاد تیز ہے تو ماشاءاللہ آپ آدھا پارہ آموختہ سنائیں، سبحان اللہ۔ تو ناظرین یہ تو 3 بات ہو گئی کہ سبق کا پارہ، آموختہ۔ اب آئیے 5 پارے کا دور۔ جب آپ کا سبق 5 پارے پر پہنچ جائے گا تب آپ کا سبق بند ہو جائے گا۔ اب پہلے پارہ سے ایک پاؤ کے حساب سے
آپ روزانہ یاد کریں گے، سنائیں گے، ایک پارہ پکا یاد کر کے آپ ایک پاؤ یاد کر کے آپ سنائیں گے، اور اسی پاؤ کو آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ پڑھتے رہیں گے، اور جب یہ ایک پاؤ کے حساب سے آپ کا پورا ہو جائے تو پھر آپ دوسرا ختم آدھا پارہ سے سنائیں گے، پھر تیسرا 5 پارے تک کا ختم آپ 3 پاؤ سے چلے گا، پھر چوتھا 1 پارہ سے چلے گا، پھر اس کے بعد آپ کو 5واں 2 پارہ، چھٹا 3 پارہ، چوتھا 4 پارہ، 5واں پھر سے 5 پارہ۔ تو جس دن آپ کا 5 پارہ مکمل ایک بیٹھک میں آپ سنا دیں گے اپنا پچھلا یاد کیا ہوا، اس دن سے پھر 10 دن تک اسی 5 پارے کو ہر روز آپ کو سنانا ہے 5 پارہ، اور اسی پارے کو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ کو پڑھنا ہے۔ الحمدللہ آپ کے 5 پارے آپ کو مکمل یاد ہو گئے، الحمدللہ۔ اب آپ کا سبق آگے بڑھے گا، ہاں اب آپ کو سبق بڑھے گا، اور اس طرح سے ناظرین آپ کے چاہے جتنے سال لگ جائیں، 5 سال 10 سال 20 سال، زندگی کے جتنے سال لگ جائیں جی لگ جائیں، اور اگر خدا نخواستہ اس بیچ آپ دنیا فانی سے رخصت ہوتے ہیں تو انشاءاللہ الرحمن کل قیامت میں آپ کا نام اللہ رب العالمین کے حافظ قرآن کے دفتر میں نامہ اعمال میں آپ کا نام حافظ قرآن میں لکھا جائے گا، سبحان اللہ۔ جی ناظرین، اب بات آئی دور کی، تو ناظرین جب آپ کا مکمل قرآن پاک اس طرح سے 5 پارے آپ نے حفظ کر لیے، پھر سبق اسٹاپ ہو گیا، آپ نے اس کو دور کیا، پھر آگے 5 پارے آپ نے 5 پارے کو پڑھا، وہ بھی یاد ہو گئے۔ اب آموختہ میں آپ آئیں گے، آموختہ کو بھی آپ اس طرح سے پچھلا آدھا پارہ کر کے آپ سنائیں گے، پھر آگے بڑھیں گے، 15 سپارہ آپ کا ہو جائے گا، پھر آموختہ ہر روز پھر وہ اسٹاپ ہو جائے گا، پھر پچھلا آپ کا آدھا پارہ ہو 1 پارہ ہو، وہ چونکہ آپ کو یاد رہے گا، تھوڑی سی محنت پر آپ سنا سکیں گے، اس طرح سے چلتا رہے گا تو جب تک مکمل ہو جائے۔ جب مکمل ہو جانے کے بعد اب بات آئے گی دور کی، ناظرین دور آپ اس طرح سے کریں گے کہ پہلے ایک پاؤ شروع سے 1 پارہ اور 1 پاؤ اما پارہ سے آپ الٹا آئیں گے، پاؤ کے حساب سے الٹا آئیں گے، اور 15 تک آ کر آپ جوائن کریں گے، اور پھر آدھا سپارہ 15 سے آپ دونوں طرف جائیں گے، اور پھر جب یہ مکمل ہو جائے گا تو پھر آپ سیدھے 3 پاؤ کر کے آئیں گے، پھر الٹا 1 پاؤ کر کے جائیں گے، ایسے کر کے ناظرین پورا مکمل ہو جائے گا آپ کا۔ اور پھر آپ جب اس طرح سے جب مکمل ہو جائے تب آپ ہر روز پہلا 1 پارہ کر کے پھر شروع سے آپ سنائیں گے، پھر 2 پارہ کر کے ختم کریں گے، پھر تیسرا دور 3 پارہ ہوگا، پھر چوتھا دور 4 پارے کا ہوگا، پھر 5واں دور 5 پارے کا ہوگا، اور پھر یہ 5 پارے اب 10 دن تک آپ ہر روز 5 پارے کر کے سنائیں گے انشاءاللہ الرحمن۔ اس دن آپ مکمل حافظ قرآن بن جائیں گے۔ اور ناظرین آپ اسکرین شاٹ لے لیں اور اس کو محفوظ کر لیں تاکہ آپ مزید اچھی طرح سے آپ اس کو دیکھ کر کے سمجھ سکیں۔ یہ 3 اسکرین شاٹ ہے، یہ پہلا والا ہے، یہ اسے اچھی طرح سے آپ زوم کر کے آپ اس کو دیکھ لیں اور سمجھیں۔ یہ دوسرا ہے ناظرین، اس کا بھی اسکرین شاٹ رکھیں، زوم کر کے اسے بھی دیکھیں اور سمجھیں۔ اور یہ تیسرا ہے ناظرین، اور اس کے آخر میں میں نے کچھ بتا بھی دیے ہیں کہ کچھ عمل جو ہم نے شروع میں بتائے ہیں اس کو ہم نے لکھت روپ سے یہاں لکھ دیا ہے، تو آپ اس کو اسکرین شاٹ لے لیں اور اسے محفوظ کر لیں۔ انشاءاللہ رحمان نیت کریں، محنت کریں، کوشش کریں، اللہ پاک کامیاب کریں گے۔ اور جب آپ کو یاد ہو جائے تو پھر ہر روز تا حیات تا زندگی 3 پارہ روزانہ تلاوت کر لیا کریں گے۔ بہت مجبوری میں 1 پارہ تو لازم ہے، اور رمضان المبارک میں محراب سنائیں، مسجد میں نہ ہو سکے تو اپنے گھر پہ سنائیں، ہاں، اور جس پارے کو آپ سنائیں گے اسی کو تہجد میں پڑھیں، سبحان اللہ، اللہم تقبلنا، آمین۔ ناظرین، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم سب دعا کریں کہ اللہ پاک ہم سب کو حافظ قرآن بننے کی، ہمارے آل اولادوں کو بننے کی، ہمارے نسلوں میں اس فیض کو جاری ہونے کی اللہ پاک توفیق نصیب کرے، ہمت نصیب کرے، اور ایسا مقدر نصیب کرے، آمین۔ اللہ پاک ہماری اور آپ کی محنت کو قبول فرمائیں، اور اللہ پاک ہم سب پر رحم فرمائیں، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔